کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ماڈرن کہلائے جانے کے چکر میں بہت قیمتی چیزیں چھوڑ بیٹھے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے آسانیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے لیے نئی مشکلیں کھڑی کر دی ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ دھوتی، حقہ، لسی اور دیگر چیزیں کبھی ہماری ثقافت کا حصہ تھا، لیکن جدید دور میں ان چیزوں کے نعم البدل میں آرٹیفیشل چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ آئیے اپنے اہم موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے ان تمام حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آج ہم دھوتی پہن کر باہر نہیں نکل سکتے، لیکن صدیوں کی آزمائش کے بعد یہ واحد لباس تھا جو ہمارے موسم کا تھا۔ ہم نے خود اپنے اوپر جینز مسلط کی اور اس کو پہننے کے لیے کمروں میں اے سی لگوائے۔ شعلیں ہم نے فینسی ڈریس شو کے لیے رکھ دی اور کندھے جکڑنے والے کوٹ جیکٹ اپنا لیے۔ ہمیں داڑھی، مونچھ اور لمبے بال کٹ جانے میں امپاورمنٹ ملی اور فیشن بدلا، تو یہ سب رکھ کے بھی ہم امپاورڈ تھے۔ ہم نے حقہ چھوڑ کے سگریٹ اٹھایا اور ولایت سے وہی چیز جب شیشے کی شکل میں آئی تو 1000 روپے فی چلم دے کر اسے پینا شروع کر دیا۔ ہے کوئی ہم جیسا خوش نصیب؟ ہم نے لسی چھوڑی، کوکو کولا بوتلیں تھام لی، ہم نے ستو ترک کیا اور سلیش کے جامن ڈیلے۔ ہم نے املی، آلو بخارے کو ان ہائیجینک بنا دیا اور وہی چیز ایسنس کے ساتھ جوس کے مہر بند ڈبے خرید کے بچوں کو پلائی، وہ پیک جس کے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا کہ گتے کا ہوتا ہے۔ ہم نے ہی اس اندھے پن پہ اعتبار کیا اور آنکھوں دیکھے کو غیر صحت بخش بنا دیا۔ ہم نے دودھ سے نکلا دیسی گھی چھوڑا اور بیجوں سے نکلے تیل کو خوش ہو کے پیا۔ ہم نے چٹا سفید مکھن چھوڑ دیا اور زرد ممی ڈیڈی مارجرین کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے نقصان اسٹیبلش ہو گئے تو پھر ڈگمگاتے ڈولتے پھرتے ہیں۔ گوالے کا پانی ہمیں برداشت نہیں، لیکن یوریا سے بنا دودھ ہم گڑک کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ اصلی دودھ سے ہمیں چائے میں بو آتی ہے اور ٹی وارٹنر ہم نوش جان کر جاتے ہیں، جس پہ خود لکھا ہے کہ وہ دودھ نہیں۔ گھر کے نیچے بھینس باندھ کر ہم نے سوکھا دودھ باہر ملک سے خریدنے کا سودا کیا، اور کیا ہی خوب کیا۔ ہم تو وہ ہیں جو آم کے موسم میں بھی اس کا جوس شیشے کی بوتلوں میں پیتے ہیں۔ ہم گڑ کو پینڈو کہتے تھے، سفید چینی ہمیں پیاری لگتی تھی، براؤن شوگر نے ہوٹلوں میں واپس آ کے ہمیں چماٹ مار دیا۔ اب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گال سہلاتے ہیں، لیکن گڑ بھی کھاتے ہیں تو پیلے والا، کہ برا گڑ تو ابھی بھی ہمیں رنگ کی وجہ سے پسند نہیں۔ آئے ہم سے ملے، ہم ایمرجنسی میں پیاسے مر جاتے ہیں۔ گھروں کی ٹوٹی کا پانی نہیں پی سکتے، نہ ابال کر نہ نتھار کے، ہم پانی بھی خرید کے پیتے ہیں۔ ہم ستلجوں، راویوں، چنابوں اور سندھوں کے زمین زاد ہم ولایتی کمپنیوں کو پیسے دے کے پانی خریدتے ہیں۔ ہم تو پودینے کی چٹنی تک ڈبوں میں بند خریدتے ہیں۔ چٹاک دہی اور مفت والے پودینے کی چٹنی ہم 150 روپے دے کے اس ذائقے میں کھاتے ہیں جو ہمارے دادوں کو ملتی تو انہوں نے دسترخوان سے اٹھ جانا تھا۔ سوہانجنا ہمیں کڑوا لگتا تھا، جب سے وہ مرنگا بن کے کیپسولوں میں آیا ہے تو ہم 2000 میں 15 دن کی خوراک خریدتے ہیں۔ وہی سوکھے پیسے ہوئے پتے جب حکیم 50 روپے کے دیتا تھا تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ 500 روپے کا شربت کھانسی کے لیے خریدیں گے، لیکن 5 روپے کی ملٹھی کا ٹکڑا دانتوں میں نہیں دبانا، عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے۔ ہم پولیسٹر کے تکیوں پہ سوتے ہیں، نائلون ملا لباس پہنتے ہیں، سردی گرمی بند جوتا چڑھاتے ہیں، کپڑوں کے نیچے کچھ مزید کپڑے پہنتے ہیں اور زندگی کی سڑک پہ دوڑ پڑتے ہیں۔ رات ہوتی ہے تو اینٹی الرجی ہمیں کھانی پڑتی ہے۔ ہم اپنی مادری زبان ماں باپ کے لہجے میں نہیں بول سکتے۔ ہم زبان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، لیکن گھروں میں بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں۔ ہم اردو یا انگریزی کے روب میں آ کے اپنی جڑیں خود کاٹتے ہیں اور بعد میں وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم مس فٹ کیوں ہیں۔ عربی فارسی کو ہم نے مدرسے والوں کی زبان قرار دیا اور ہاتھ جاڑ کے سکون سے بیٹھ گئے۔ 40 رولز آف لا انگریزی میں آئی تو چومتے نہیں تھکتے۔ الف لیلا، کلیلیا اور دمنا اور اپنے دیسی قصے کہانیوں کو ہم نے لات مار دی۔ جرمن سے گورے کے پاس آئی تو ہمیں یاد آ گیا کہ استاد مال تو اپنا تھا، جا کے دیکھیں تو صحیح۔ عربی فارسی کی پرانی ہو یا نئی، صرف وہ کتابیں ہمارے پاس اب باقی ہیں جو مدرسوں کے نصاب میں شامل ہیں۔ باقی ایک خزانہ ہے جسے ہم طلاق دیے بیٹھے ہیں۔ پاولو کوہلو اسی کا ٹنچر بنا کے دے گا تو بگ واو کرتے ہوئے آنکھوں سے لگا لیں گے۔ پتنبا کون تھا؟
आमली क्या कर गए, शम्स तब्रेज़ का दीवान क्या कहता है, अगानी में क्या किस्से हैं। हमारी जाने बला, हमारी गलियों में अब कोई चारपाई बुनने वाला नहीं आता। हमें नीम और बकाइन में तमीज नहीं रह गई। हमारे सूरज सख्त हो गए और हमारे साए हमसे भाग चुके। हमारे चांद रोशनियां निगल गईं और मिट्टी की खुशबू को हमने इत्र की शक्ल में खरीदना पसंद किया। वो बाबा जो नीम की छांव में चारपाई लगाए ट्यूबवेल के साथ धोती पहने लेटा होता है, वो हुक्के का कश लगाता है, हमें देखता है और हंस के आंखें बंद कर लेता है। इसे कब की समझ आ गई है, लेकिन अफसोस हमें नहीं आई। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।